أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي أنت وشيعتك هم الفائزون. صلوات محمد وعلى اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس عظیم شب کی مناسبت سے تمام برکتیں اور اپنی تمام رحمتیں آپ سب پر نازل فرمائے۔ یہ شب دو بڑے حوالوں سے بڑی ہی عظیم شب ہے۔ ایک اس کا حوالہ ایسا حوالہ ہے جو تاریخ خلقت سے متعلق ہے کہ جب سے اللہ نے مخلوق کو خلق فرمایا تب سے یہ حقیقت دہرائی جا رہی ہے، اور دوسری مناسبت اور دوسرا تعلق آج شب کا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی دونوں حوالوں سے بڑی ہی عظیم شب ہے۔ شاید ہمیں احساس نہیں ہے، اور اس کا مشاہدہ میں معاشرے میں جب دیکھتا ہوں تو ہو جاتا ہے کہ ابھی ہمیں وہ شعور، وہ آگہی، وہ ادراک، وہ فہم جس کی ضرورت ہے وہ ابھی ہم میں شاید پیدا نہیں ہوئی، وہ آگہی نہیں ہے، وہ فہم نہیں ہے۔ ورنہ یہ رات، اس رات کا کوئی مقابلہ 365 ایام کے ساتھ نہیں ہے۔ صرف 365 دن نہیں، بلکہ پوری زندگی ایک طرف ترازو کے ایک پلڑے میں، اور آج کی یہ شب ایک طرف۔ شاید کبھی آپ نے سوچا ہو کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر یہ جو حملہ ہوا ہے، اس حملے کے لیے 19 کی شب کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ کبھی سوچا ہوگا آپ نے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ عامت المسلمین کے درمیان 19، 21 اور 23 کی شب اس قدر اہم تھی کہ جب خوارج نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم علی کو رستے سے ہٹائیں، تو چونکہ وہ اپنی سوچ اور اپنی فکر کے مطابق اللہ کو خوش کرنا چاہتے تھے، لہذا اللہ کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے ان راتوں کا انتخاب کیا، اس لیے کہ یہ راتیں انتہائی جلیل القدر اور انتہائی عظیم راتیں۔ آج 21 کی شب ہے۔ 21 کی شب کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک شب اگر انسان اپنے رب کی طرف متوجہ ہو تو اس کی زندگی کے سرمایے میں، اس کی زندگی کے بیلنس میں 82 سال کا اضافہ ہو جاتا ہے۔
82 ایئرس، 82 سال کا اضافہ اس ایک رات میں ہو جاتا ہے، بشرطے کہ وہ اس رات کی قدر و قیمت سے واقف ہو، اس رات کے لمحات، ساعات اور اس کی کیفیتوں سے واقف ہو۔ کیوں؟ ہمارا رخ اس رات میں آسمان کی طرف ہوتا ہے، آسمان کی طرف ہم دیکھتے ہیں، جبکہ عجیب یہ ہے کہ آسمان والوں کا رخ زمین کی طرف ہوتا ہے۔ کبھی ہم نے توجہ دی اس پر؟ آسمان والوں کا رخ زمین کی طرف ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ زمین میں حجت خدا موجود ہے، آسمان میں نہیں۔ حجت خدا زمین پر ہے۔ جب زمین پر حجت خدا موجود ہے تو اس حجت خدا کے سامنے مخلوقات کی روزی اور قسمت کے فیصلے لے کر اترنے والے تمام فرشتوں کا رخ آسمانوں سے زمین کی طرف ہوتا ہے، زمین کی طرف۔ دلائل امامت میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے، ایک دلیل کہ جب نبی کریم موجود تھے 23 سال کے عرصے میں تو شب قدر آتی تھی۔ اس رات میں قرآن کریم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا چونکہ ٹائم بہت کم ہے، صرف اشارہ کر کے گزرنا کہ فرشتے نازل ہوتے تھے۔ جب نبی کریم موجود تھے تو فرشتے کہاں پر نازل ہوتے تھے؟ کہاں؟ چونکہ اگر آپ کہیں کہ مہمان آ رہے ہیں تو مہمانوں کے آنے کے لیے کسی ابتدا کی بھی ضرورت ہے، اور جہاں پر انہوں نے پہنچنا ہے اس مقام کے تعین کی بھی ضرورت ہے، یعنی ایک ظرف ہے، زمین چاہیے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں آسمان سے زمین پر، جب فرشتے زمین پر اترتے ہیں تو فرشتے مادی مخلوقات نہیں ہیں، ان کو ایک ظرف چاہیے معنوی، اس ظرف پر اتریں۔ اور جب نبی کریم موجود تھے تو وہ ظرف قلب نبی تھا، نبی کریم پر اترتے تھے، نبی کریم کی بارگاہ میں آتے تھے۔ نبی کریم کی بارگاہ میں تمام مخلوقات کی قسمت اور ان کی روزی روٹی اور ان کی زندگی میں پیش آنے والے تمام واقعات اور اگلے سال کی تمام مقدرات کے فیصلے لے کر نبی کریم کی بارگاہ میں پیش کرتے اور نبی کریم کی نگاہوں سے گزارتے۔ نبی راضی ہوتے تو اس شخص کو وہ کچھ ملتا جو اس کی مقدر میں لکھا گیا تھا۔ رات وہ ہے، رات وہ ہے، چاہے 19 کہے، چاہے 21 کہے، چاہے 23، شب قدر یعنی وہ رات۔ اب اس رات اگر انسانوں کے مقدرات کے فیصلے ہو رہے ہیں تو وہ فیصلے لے کر کون اتر رہا ہے؟ فرشتے۔ کون سے فرشتے؟ ملائکہ۔ ملائکہ سے مراد کون سے ملائکہ ہیں؟ روزی کے ذریعہ بننے والے ملائکہ، پیاس بجھانے کا ذریعہ بننے والے ملائکہ، کپڑے آپ تک پہنچانے کے ذریعہ بننے والے ملائکہ، آپ کے اندر عبودیت پیدا کرنے کا ذریعہ بننے والے ملائکہ، آپ کو دیندار بنانے کا ذریعہ بننے والے ملائکہ، آپ کی دعاؤں کو سن کر لے کر جانے والے اور اس کا ذریعہ بننے والے ملائکہ، آپ کی روزی روٹی، آپ کی اولاد، آپ کی نوکری، آپ کا کاروبار، آپ کی زندگی سے متعلق ہر امر سے متعلق جو ملائکہ ہے وہ دوسروں سے جدا ہے۔ آپ کی دعاؤں سے متعلق ملائکہ اور ہیں، روٹی پانی کے ذمہ دار ملائکہ اور ہیں، بیماری اور صحت کے ذمہ دار ملائکہ اور ہیں، زندگی کے جتنے بھی شعبے اور جتنے بھی پہلو ہیں ان سب کے لیے الگ الگ ملائکہ مقرر ہیں۔ کسی کا ایک کام ہے، کسی کا دوسرا کام، تیسرے کا تیسرا، چوتھے کا چوتھا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ملک نہیں کہتا کہ ایک ملک نازل ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔
تنزل الملائکۃ، ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ اور کون نازل ہوتا ہے؟ روح۔ روح کون ہے؟ بعض مفسرین نے جبرائیل کہا ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں تمام فرشتوں کے سربراہ، وہ بھی ہو سکتا جبرائیل ہی ہو۔ یعنی یہ سارے ملائکہ نازل ہوتے ہیں زمین پر، کس سلسلے میں؟ تمام مخلوقات کی روزی روٹی ضرورتوں کو مقرر کر کے اس کی امضا اور اس پر سائن لینے کے لیے، کس پر؟ اس پر جو اللہ کا زمین پر نمائندہ ہے، زمین پر اللہ کا جو نمائندہ ہے۔ نبی کریم کے دور میں نبی کریم پر نازل ہوتے تھے، اور رات اس لیے سلامتی کی رات، اس لیے برکت کی رات، اس لیے مغفرت کی رات، اس لیے دعا کی رات، اس لیے گریہ کی رات، اس لیے عبودیت کی رات، اس لیے آیات اور اوراد، اذکار اور استغفار پڑھنے کی رات، اس لیے ہر لمحے اللہ کو یاد کرنے کی رات، کہ اس کا ایک لمحہ اور ایک پل ایسا نہ گزرے جو ضائع ہو جائے۔ اگر اوپر سے کوئی اشرفیاں گرا رہا ہو، سونے کے سکے، تو آپ اس طرح سے جولی تھام کر بیٹھ جائیں گے کہ کوئی ایک سکہ بھی ادھر ادھر نہ جائے۔ آپ ایک سکے کے ادھر ادھر ضائع ہونے پر بھی دکھی ہوں گے، لیکن یہ جو آج کی رات ہے، اس کا پل پل اشرفیوں سے نہیں، ساری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے، ساری دنیا سے۔ اس لیے جو لوگ موبائل میں خرچ کرتے ہیں رات کو، جو لوگ گپوں میں خرچ کرتے ہیں اس رات کو، جو لوگ گھوم پھر کر خرچ کرتے ہیں، جو لوگ ادھر ادھر اسٹالز پر بیٹھ کر اس رات کو گزار دیتے ہیں، وہ اس رات کی قدر و قیمت سے ناواقف ہیں۔ اگر ان کو معلوم ہو کہ یہ رات آب حیات ہے، زندگی دینے والی رات ہے، اگر ان کو معلوم ہو کہ میرے ایک ایک پل کی کیا قیمت ہے، کیا قیمت ہے، تو ان کی زندگی بدل جائے۔ اس لیے جس نے اس رات کو پا لیا اس نے 82 سال پائے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن نے کہا کہ خیر من الف شہر، 1000 مہینے، 1000 مہینے تقریباً 82 سال بنتے ہیں، یعنی 82 سال شب و روز، صبح و شام مسلسل محنت ایک طرف، اور آج کی ایک رات کی ایک محنت ایک طرف۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کتنی بڑی اور عظیم رات ہے، جس میں تمام فرشتوں کا رخ زمین کی طرف ہے، اور زمین پر کون ہے جس کی طرف ہے ان فرشتوں کا رخ؟ وہ جس کو حجت زماں کہتے ہیں، جس کو حجت خدا کہتے ہیں، جس کو امام زماں کہتے ہیں، جس کو زمین کا لنگر کہتے ہیں، جو مخلوق اور خالق کے درمیان رابطے کا سب سے مضبوط اور سب سے مستحکم ذریعہ ہے، جو مخلوق کو خالق سے جوڑنے کا سب سے بہترین وسیلہ ہے، اور جس کی نگاہ التفات سے انسان کی زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو جاتی ہے۔ حجت زماں، مہدی دوراں، امام زماں کی رات۔ وہ رات، میں شاید پہلی رات یہ عرض کیا کہ ان راتوں میں جہاں اہل البیت کا کلچر، اہل البیت کی تہذیب، اہل البیت کی تعلیمات زندہ ہے نا، ان معاشروں میں آپ جا کر دیکھیں، آپ کو عبادت گاہوں میں دل دھرنے کو جگہ نہیں ملتی۔ کیوں؟ یہ رات بستر کی نہیں ہے، یہ رات بازاروں کی نہیں ہے، یہ رات بیوی بچوں کے ساتھ گزارنے کی نہیں ہے، یہ رات تنہائیوں کی ہے، یہ رات ایسی ہے جس میں انسان خود ہو اور اس کا خدا ہو۔ بس اگر وہ خود اس قابل نہیں ہے کہ آج کی رات اپنے رب سے ہم کلام ہو سکے، معرفت کم ہے، مواد نہیں ہے، علم موجود نہیں ہے، طریقے کا نہیں پتا، سلیقے کا نہیں پتا، تو پھر ان کے لیے جگہ کون سی ہے؟ مسجد، مرکز، امام بارگاہ، مزار،
ائمہ علیہ السلام سے منسوب وہ مقدس ترین مقامات. اس لیے اس وقت آپ چاہے مسجد کوفہ چلے جائیں، چاہے آپ مسجد سہلہ چلے جائیں، چاہے آپ کربلا میں حرم امام حسین میں چلے جائیں، چاہے آپ بین الحرمین میں چلے جائیں، چاہے آپ کاظمین میں امامین ہمامین کے حرم پاک میں چلے جائیں، چاہے آپ نجف اشرف میں مولائے کائنات کی بارگاہ میں جائیں، آپ کو نہ سڑکوں پر جگہ ملے گی نہ حرم میں جگہ ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اہل البیت کی تہذیب زندہ ہے. اور اس تہذیب کا نتیجہ کیا ہے؟ ہر انسان فیضیاب ہوتا ہے. آج کی رات میں ہم نے اس کلچر کو مضبوط نہیں کیا، اس تہذیب کو مضبوط نہیں کیا. اس کی وجہ سے بہت کم، جیسے آپ لوگ بھی ہیں یہاں پر تشریف فرما ہے، آپ لوگ آئے ہیں، آپ بھی شاید مجلس کے لیے آئے، ورنہ جو آج کی رات کی قدر و قیمت ہے اس مجلس کے ساتھ ساتھ امیر المؤمنین کی عزا کے ساتھ ساتھ امیر المؤمنین کے غم اور ان کے مصائب کے ساتھ ساتھ جو اس کی اصل روح ہے وہ زمین سے پرواز کرنا اور آسمانوں کے معراج تک پہنچنا ہے، اور اس کا ذریعہ یہ رات ہے. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. اس لیے یہ یاد رکھیے، یہ جو آیت ہے، میں ازراہ تفنن بھی شاید یہ بات آپ سے عرض کروں. ہمارے ساتھ ایک صاحب ہوتے ہیں ٹی وی کے پروگراموں میں، ایک ایسی جماعت سے ان کا تعلق ہے جو ہمیں پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، لیکن خدا کے فضل و کرم سے اس اسنا میں اتنی تبدیلی آ گئی ہے کہ میں خود بھی بڑا حیران ہوں. تو آج کہنے لگے میرے پاس کوئی 2 ٹرک 3 ٹرک آٹا آیا ہوا، اور میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ لوگوں میں تقسیم کریں. میں نے کہا نہیں، آج رات تقسیم کرو. کہا وہ کیوں؟ میں نے کہا آج طاق رات ہے. طاق رات یعنی تمہارے ہاں بھی اور ہمارے ہاں بھی شب قدر، اور شب قدر میں تم اگر 100 روپیہ دیتے ہو تو اس 100 کو اللہ ضرب لگاتا ہے 1000 کے ساتھ. قرآن کہتا ہے نا، یہ تو میں تو نہیں کہہ رہا. لیلۃ القدر خیر من الف 1000. یہ ایک رات ہے، وہاں پر 1000 مہینے ہیں. 1000 مہینوں سے ایک رات کو ضرب دو، تو یہاں پر بھی اس رات میں آپ اگر صرف 100 روپیہ نکالتے ہیں نا، صرف 100 روپیہ، اس 100 روپے کو اللہ تبارک و تعالی ضرب دیتا ہے 1000 سے. 1000 سے، اور 1000 سے ضرب دینے کا مطلب کیا ہے آپ خود اندازہ لگا لیں. لہذا بعض ہمارے اہل دل، اہل عرفاء، اہل علم، اہل معرفت یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے سارا سال نیکیاں کرنی ہیں، سارا سال آپ نے اللہ کے مخلوق کی بھلائی کرنی ہے، اگر آپ نے فرض کریں سارا سال عزاداری پر پیسہ خرچ کرنا ہے، اگر آپ نے تبرکات پر نیازوں پر پیسہ خرچ کرنا ہے، تو وہ پیسہ اپنے باقی پیسوں میں سے الگ اس رات میں کریں. شب قدر میں عام حالات میں آپ کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس کا ہے. جس بھی دن آپ نکال لیں اتنا ہی اجر ملے گا جتنا آپ سے وعدہ کیا گیا. لیکن جب آپ شب قدر میں وہ پیسہ الگ کریں گے اس نیت کے ساتھ کہ یہ پیسہ میں نے اہل البیت کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، بے شک آپ کے اکاؤنٹ میں ہے، بے شک آپ کے بکسے میں ہے، بے شک آپ کے گھر میں ہے، لیکن آپ نے الگ کر دیا اور کہہ دیا اب یہ میرا نہیں ہے یہ ان کا ہے، تو وہ ملٹی پلائی ہو گیا کم از کم 1000 کے ساتھ. اتنا فرق ہے آج کی رات اور باقی راتوں میں. اس لیے اہل البیت کے کلچر کو بہت مضبوطی سے سمجھنے اور تھامنے کی ضرورت ہے. صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، کل بات ہو رہی تھی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وصیتوں کے حوالے سے. میں نے کل بھی عرض کیا کہ وصیت یعنی انسان کی زندگی کے تمام تجربات اور تمام نشیب و فراز کے بعد اس کا نچوڑ جو وہ اپنے وارثوں کو دے رہا ہے، اور اس کی زندگی کا قیمتی ترین سرمایہ. اس سے زیادہ کوئی اور قیمتی چیز نہیں ہوتی جو انسان اپنی وصیت میں چھوڑ جاتا ہے. آپ خود دیکھ لیں کہ انسان
اپنے بچوں کو جو مرتے وقت بات کرتا ہے وہ کہانیاں نہیں ہوتی، داستانیں نہیں ہوتی، ادھر ہم سلطان بود، میرے باپ نے یہ کیا، میرے دادا نے یہ کیا، ہمارے خاندان نے یہ چیزیں نہیں ہوتی، بلکہ انسان کی زندگی کے ان تلخ و شیریں یادوں کے نتیجے میں جو اس کی زندگی کا حاصل ہے وہ پیش کرتا ہے اپنے بچوں کو کہ ان کو مضبوطی سے پکڑو ورنہ تم گئے۔ اور اگر وصیت کرنے والا امیر کائنات ہو، وصیت کرنے والی ذات امام الاتقیاء ہو، اگر وصیت کرنے والی ذات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہو، جن کی ساری زندگی حکمت سے عبارت ہے، جن کی زندگی کا پل پل انسانوں کے لیے نمونہ عمل ہے، وہ ہستی اگر وصیت کر کے جائے تو اس وصیت کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ وصیت بھی کسی مسجد کے محراب میں کھڑے ہو کر ذہن میں آنے والی باتیں نہیں آئے، بلکہ جسم نقاہت کا شکار ہے، کمزوری کا عالم ہے، بولتے ہوئے مشکل ہو رہی ہے، سنتے ہوئے مشکل ہو رہی ہے، انسان کو راحت چاہیے، انسان کو آرام چاہیے، سکون چاہیے۔ ایک ایسے موقع پر جب انسان ہر طرح سے سکون کی تلاش میں ہوتا ہے، نہ زیادہ بات کرنا چاہتا ہے، نہ زیادہ سننا چاہتا ہے، ایک ایسے موقع پر اپنے عزیز ترین افراد کو جمع کر کے علی ابن ابی طالب جو وصیت فرماتے ہیں، وہ وصیت صرف ان کے لیے نہیں بلکہ فمن من بلغ، جس تک میری یہ وصیت پہنچ رہی ہے ان سب پر لازم ہے کہ اس کو مضبوطی سے پکڑیں، میں بھی اور آپ، چاہے کوئی بھی ہو اور جہاں کہیں ہو، چاہے کراچی میں ہو یا نجف میں ہو یا کوفہ میں۔ امیر المومنین کے جملے کل میں نے عرض کیا آپ سے، ایک دفعہ صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ یتیموں کے حوالے سے کل بات ہوئی، قرآن کے حوالے سے کل بات ہوئی، فرمایا اللہ اللہ فی القرآن، اللہ اللہ فی الایتام، لیکن پہلے یتیموں کی بات فرمائی، اس کے بعد پھر ایک اور جملہ کہا، کل مجھ سے رہ گیا، بعد میں نے دیکھا نہیں بھائی نہج البلاغہ میں تو خود قرآن سے پہلے یتیموں کا تذکرہ کرنے کے بعد قرآن کی وصیت سے پہلے ایک اور جملہ انہوں نے فرمایا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ اللہ فی جیرانکم، تمہیں خدا کا واسطہ، تمہیں اللہ کا واسطہ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھو۔ عجیب نہیں ہے کہ علی جیسی ہستی بستر شہادت پر اپنی زندگی کا نچوڑ بچوں اور آنے والوں کے سامنے پیش کریں اور فرمائیں تمہیں اللہ کا واسطہ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھو۔ اور آگے فرمایا میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ رسول کریم نے ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے ہمیں اتنی نصیحتیں فرمائیں کہ ہمیں یہ محسوس ہونے لگا کہ شاید ہمسائے وراثت میں بھی حصہ دار قرار پائیں۔ اس حد تک تاکید، اس حد تک زور، اس حد تک اصرار، اللہ اللہ فی جیرانکم۔ اور جب پوچھا جاتا ہے فقہاء سے، علماء سے، مفسرین سے کہ ہمسایوں سے مراد کون ہے، کون مراد ہے؟ موحد یا کافر، شیعہ یا غیر شیعہ؟ فرماتے ہیں جو بھی ہے، جو بھی تمہارا ہمسایہ ہے، ہمسایہ ہونا شرط ہے، اس کا عقیدہ نہیں۔ آپ ذرا تصور کریں دین ہمیں کیسے معاشرے کی تشکیل کی دعوت دیتا ہے۔ اچھا جب آپ فقہاء سے پوچھتے ہیں، علماء سے پوچھتے ہیں، مفسرین سے پوچھتے ہیں کہ ہمسایوں سے مراد کتنے گھر ہیں، تو عام طور پر کہا جاتا ہے 40 گھر۔ یہ بھی حدیث ہے 40 گھر۔ 40 گھر کیا مطلب؟ آپ کے دائیں 40 گھر، بائیں 40 گھر، سامنے 40 گھر، پیچھے 40 گھر۔ سبھی لوگ اس کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں 160 گھر ہوئے۔ ایسا ہی ہوتا ہے 160 گھر، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تھوڑی سی اگر آپ
دقت کریں، تھوڑی سی آپ غور و فکر کریں تو یہ دائرے میں 40 گھر آئے. آپ فرض کریں کسی چوراہے پر ہیں، 4 سڑکیں آپ میں سے نکلتی ہیں، آگے بھی پیچھے بھی دائیں بھی بائیں بھی. تو یہ جو 2 سڑکوں کے درمیان گھر ہیں یہ صرف 40 ہیں؟ نہیں، جتنے گھر ہیں 40ویں گھر تک. اب آپ اسی چوراہے سے آپ ذرا تصور کر لیں، یہ جو 4 آبادیاں ہیں، ان 4 سڑکوں کے درمیان 40ویں گھر تک دائرے میں جب اس کو آپ جمع کرتے ہیں تو یہ کم از کم 5000 گھر بنتے ہیں. 5000 گھر. اور ہمسائے کی تعریف میں کہا گیا 5000 گھر، یعنی 40 گھروں تک آپ کا ہمسایہ ہے. 40ویں گھر تک خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے. اب یہ آپ کی سے مراد کیا ہے؟ آپ میں سے جو بھی ہے، میں ہوں، آپ ہیں، کوئی اور ہے، میرا بھائی ہے، بہن ہے، کوئی اور دوست ہے. جس نے علی کا کلمہ پڑھا ہے نبی کے ساتھ، جس کے دل میں علی کی محبت ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرے، ان کی مشکلات میں ان کا ساتھ دے، ان کے غم میں شریک ہو، ان کی خوشی میں شریک ہو. اب المیہ یہ ہے کہ چھوٹے اور بڑے علاقوں میں یہ ایک بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق. یہ بھی احادیث میں موجود ہے کہ چھوٹی سرزمینوں میں، چھوٹے علاقوں میں کچھ ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جو بڑے علاقوں میں نہیں ہوتی، اور بڑے شہروں کی کچھ ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جو چھوٹے شہروں میں نہیں ہوتی. جب بڑا شہر ہو تو دل بھی بڑے ہوتے ہیں، ذہن بھی بڑے ہوتے ہیں، سوچ کا دائرہ بھی بڑا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ بڑے شہروں کی، بڑے علاقوں کی خصوصیات ہیں. ان خصوصیات کی وجہ سے بڑے علاقوں میں رہنے والے لوگ بڑی سوچ رکھتے ہیں. اس کے برعکس چھوٹے علاقوں کی سوچ اسی علاقے کی نسبت سے چھوٹی ہوتی ہے، دل بھی چھوٹے ہوتے ہیں، ذہن بھی چھوٹے ہوتے ہیں، سوچ کا دائرہ بھی چھوٹا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ چھوٹے علاقوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت جلدی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، لیکن بڑے علاقوں میں اگر بڑے دل والے ہوں تو وہاں پر اتنی جلدی لڑائی نہیں ہوتی، اس لیے کہ دل بڑے ہوتے ہیں، عفو درگزر سے زیادہ کام لے سکتے ہیں. لیکن اسلام کہتا ہے کہ ان دونوں کی، بڑے علاقوں اور چھوٹے علاقوں کی جو مثبت خصوصیات ہیں وہ خصوصیات ایک مومن میں ہوتی ہیں، اور جو منفی خصوصیات ہیں وہ ایک مومن سے دور ہوتی ہیں. چھوٹے میں بھی اور بڑے میں بھی، دونوں میں مثبت اور منفی دونوں خصوصیات ہیں. اور مومن وہ ہے جس میں نہ ادھر کی منفی خصوصیت ہو نہ ادھر کی. تو جب آپ ہمسائے کی بات کرتے ہیں تو ہمسائے کے دکھ اور درد میں شریک ہونا یہ رسول اللہ کی نصیحت ہے اور علی کی وصیت ہے. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ امیر المؤمنین ہمسایوں کے حوالے سے کتنا زیادہ اصرار کرتے ہیں. جب کہیں پر کوئی بھیڑ بکرا کوئی جانور کٹے تو سب سے پہلے ہمسائے. آپ نے سنا ہوگا امام حسن مجتبی کی روایت ہے، اور اہل سنت اور اہل تشیع دونوں نے نقل کیا ہے کہ دیکھا کہ بی بی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ساری رات عبادت میں مصروف، ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعا کر رہی ہیں، اور دعا بھی مسلسل کر رہی ہیں، لیکن ان دعاؤں میں کہیں پر بیٹا نہیں ہے، کہیں پر شوہر نہیں آئے، کہیں پر گھر والوں کا تذکرہ نہیں آئے. سارا اپنے ارد گرد کے لوگ، ہمسائے، عزیز، اقارب جو دور کے لوگ ہیں. امام حسن فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ امی جان آپ ساری رات ان کے لیے دعا فرماتی رہی. فرمایا کہ اول الجار ثم الدار، پہلے ہمسائے بعد میں گھر، پہلے ہمسائے بعد میں گھر. آپ اس لیے جب آپ آج رات کو آپ تہجد کی نماز پڑھیں گے، عام طور پر جب آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں تو تہجد کی نماز میں آپ کو سکھایا کیا جاتا ہے کہ کم از کم، زیادہ نہیں، زیادہ سے زیادہ نہیں، زیادہ سے زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے، کم از کم 40 مؤمنین کے لیے دعا کریں. 40 مؤمنین کے لیے. 40 مؤمنین سے آپ کا لینا دینا کیا ہے؟ کوئی نہیں، لیکن ان کے لیے دعا کریں. ان کے لیے جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کی ان کے لیے کی گئی دعا آپ کے حق میں بھی قبول ہوتی ہے.
کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے دل بڑا رکھا ہے، دل بڑا رکھا ہے. اس لیے یہ جو ہم فاتحے وغیرہ دلواتے ہیں، فاتحوں میں بھی ہم عام طور پر اسی محدود ذہنیت کے نتیجے میں کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اس مرحوم کا نام لے لے کر کہیں بھئی اس کے لیے نہیں. بھئی قرآن یہ نہیں کہتا، ائمہ اہل بیت یہ نہیں کہتے. بلکہ عجیب ہے، امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، ذرا اونچی آواز سے دوبارہ صلوات بھیجیے محمد علیہ. وعجل فرجهم، حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یہ ابن رسول اللہ، میں اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ فرمایا طریقہ بتاؤں؟ عرض کیا جی. کہا یوں کرو کہ 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھو. کتنے؟ آپ کی توجہ چاہیے، توجہ ہے نا؟ کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ. 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھو. کوئی بھی دعا کرنے میں امیر المومنین کا ارشاد یہ ہے کہ پہلے اور بعد میں صلوات ضرور پڑھو، چونکہ صلوات کے نتیجے میں صلوات کو اللہ قبول کرتا ہے، اور ان صلواتوں کے درمیان جو دعا ہوتی ہے اس کو اگر وہ قبول نہ کرے تو اس کو حیا آتی ہے. یہ نصب البلاغہ میں موجود ہے، میں اختصار سے کام لے رہا ہوں. اس لیے فرمایا کہ 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھو. پڑھنے کے بعد کیا کرو؟ حضرت آدم سے لے کر اب تک، اس وقت فرض کریں 10:30 بجے، اس وقت تک جتنے لوگ دنیا سے گزر چکے ہیں ان سب کو ایصال کر دو. اس میں تمہارے مرحومین بھی شامل ہیں، سمجھ آئی؟ اس میں تمہارے مرحومین بھی شامل ہیں. اللہ تو فیاض مطلق ہے نا. اللہ کے ہاں ایسا تو نہیں ہے کہ اگر 1 کلو کسی کو دینا ہو تو وہ 40 جگہوں میں تقسیم کرے تو 1 کلو کا 40واں حصہ ایک کو ملے. نہیں، اللہ جب دینا چاہتا ہے 1 ہی کلو اس کو دینا ہو تو 40 کو 1 کلو دے دیتا ہے. اس کے ہاں تقسیم نہیں ہے. لہذا جب تم 3 بار آیت الکرسی پڑھ کر ایصال ثواب کرتے ہو تو یہ ثواب تقسیم نہیں ہوتا، یہ پورا ملتا ہے حضرت آدم سے لے کر اب تک گزر جانے والے تمام مرحومین کو. اور جب ان مرحومین کو تم بھیجتے ہو تو اس میں تمہارے مرحومین بھی شامل ہیں. تمہارے مرحومین کو بھی پورا ملا. اگر تم نے صرف اپنے مرحومین کی نیت کی ہوتی تو صرف انہی کو ملتا، باقیوں کو نہ ملتا. تم نے سب کی نیت کی، سب کو ملا، اور ان سب کے ساتھ تمہارے اپنے مرحومین کو بھی ملا. لیکن فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ کیا ہوا؟ امام فرماتے ہیں کہ جب تم یہ کام کرتے ہو، فرشتے اللہ کے سامنے اس کو رکھتے ہیں کہ اللہ تیرے اس بندے نے اس طرح سے تیری مخلوق کے لیے، ان کے لیے جن کا دعا کرنے والا کوئی نہیں ہے. آپ حضرت آدم سے لے کر آج تک یہ جو اربوں انسان گزر چکے ہیں، کس کو آپ جانتے ہیں؟ کسی کو نہیں. کس سے آپ کا لینا دینا ہے؟ کسی سے نہیں. وہ کس حال میں ہے آپ کو کیا پتا؟ کچھ نہیں. آپ کو یہ معلوم ہے کہ کون ایسا ہے جس کے لیے کوئی دعا کر رہا ہے، کون ایسا ہے جس کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے؟ نہیں معلوم. جب یہ پیش کیا جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے دیکھو میرے اس بندے نے ان لوگوں کے لیے جن کا کوئی خیر خواہ اور دعا مانگنے والا نہیں ہے، ان کے لیے جن کو یہ جانتا بھی نہیں ہے اور جن سے اس کو کوئی فائدہ بھی پہنچنے والا نہیں ہے، ان کے لیے اس نے دعا مانگی ہے. اب ایک کام کرو. وہ کیا؟ اللہ یہ کرتا ہے کہ آیت الکرسی جو اس نے پڑھی ہے، 3 دفعہ پڑھی ہے، اس کے ہر لفظ نہیں، ہر حرف کے بدلے 3 دفعہ آیت الکرسی، اور ہر آیت الکرسی کے اندر موجود ہر حرف کے بدلے ایک فرشتہ خلق کرتا ہے، اور ان تمام فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس پڑھنے والے کو ثواب پہنچاؤ جیسے باقیوں تک ثواب پہنچ رہا ہے. اور اس کے ساتھ تا قیامت، فرشتے تو زندہ ہیں، فرشتے مرنے والے نہیں ہیں، تا قیامت یہ فرشتے جو اس آیت الکرسی کے ہر حرف کے نتیجے میں اللہ نے خلق فرمایا ہے، یہ تمام فرشتے مل کر اس پڑھنے والے کے لیے تا قیامت، آپ مر جائیں گے ختم ہو جائیں گے، فرشتے نہیں، تا قیامت آپ کی مغفرت کے لیے وہ دعا کرتے رہیں گے تا قیامت. اب ذرا سوچئے کتنا منافع کا سودا ہے اور کتنا آسان سودا ہے، کتنا آسان. اور وہ کب ہے؟ انہی راتوں میں.
انہی راتوں میں. اگر یہی کام آپ عام دنوں میں کرتے ہیں تو اس کا 1 ثواب ہوگا. ان راتوں میں کریں گے تو اس کو 1000 سے ملٹیپلائی کریں, 1000 سے ضرب دیں. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر اپنی عنایتوں کے نزول کے لیے کتنے دروازے کھولے ہیں, کتنے دروازے. اس لیے امیر المؤمنین زور دیتے ہیں اللہ اللہ فی جیرانکم, تمہیں خدا کا واسطہ, تمہیں خدا کا واسطہ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا پیٹ بھر رہا ہو اور ہمسائے میں بھوک ہو. ایسا نہ ہو کہ کوئی یتیم افطار میں اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو اور تمہارا دسترخوان بھرا ہوا ہو. صلوات دیجیے بر محمد و آل محمد. اگلا جو جملہ فرمایا وہ بھی اسی اللہ اللہ کے خدا کے لیے, تمہیں اللہ کا واسطہ, تمہیں اللہ کا واسطہ. کہاں؟ بستر شہادت پر, مخاطب میں اور آپ. تمہیں اللہ کا واسطہ, تمہیں اللہ کا واسطہ. فی الصلاۃ, فی الصلاۃ, فی الصلاۃ. نماز کا خیال رکھو, نماز کا خیال رکھو, نماز کا خیال رکھو. مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پر اسی مسجد میں فجر کی نماز میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ ظہر کی نماز میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ عصر میں, مغرب میں, عشاء میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہم کہاں اور علی کہاں, علی کی وصیت کہاں اور ہمارا عمل کہاں. آیت اللہ العظمیٰ بہجت ایک بات کیا کرتے تھے, کہتے تھے کہ اگر دنیا چاہتے ہو, اگر آخرت چاہتے ہو, دنیا میں کامیابی چاہتے ہو, آخرت میں کامیابی چاہتے ہو, اگر دولت چاہتے ہو, اگر مکان چاہتے ہو, گھر چاہتے ہو, اپنا گھر, اگر زندگی میں برکت چاہتے ہو, اگر کامیابیاں چاہتے ہو, چاہے کسی بھی فیلڈ میں, صرف یہ ہے کہ حرام نہ ہو, تو ایک کام کرو, صرف ایک کام, نماز بر وقت پڑھو اور قضا نہ کرو. امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اللہ فی الصلاۃ, فی الصلاۃ. اب ہمیں اپنے معاشرے میں دیکھنے کی ضرورت ہے نا کہ ہم اس معاملے میں کتنے کمزور ہیں. کیا ہماری شناخت نماز ہے؟ امیر المومنین کی شناخت نماز ہے. آج بھی جب ہم ان کی شہادت کا غم منا رہے ہیں تو ان کی شہادت کہاں پر ہوئی ہے؟ نماز کی کیفیت میں, سجدے کی کیفیت میں, مسجد میں, محراب میں. جب ہم باقی ائمہ کا تذکرہ کرتے ہیں اور خصوصاً حسین ابن علی کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ جو چیز جڑی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ تیروں کی بارش میں نماز, تیروں کی بارش میں نماز. امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اللہ فی الصلاۃ. نبی کریم نے فرمایا کہ ان قبلت قبل ما سوا, اگر یہی نماز قبول ہو جائے تو تمہاری عزاداری قبول ہے. قبلت ما سوا, جو کچھ بھی کرو, یہی نماز اگر تمہاری قبول ہوئی تو تمہارا گھر سے یہاں تک عزاداری کے لیے آنے کے لیے جو ایک قدم ہے یہ قبول ہے. قبل ما سوا, ان قبلت قبل ما سوا, اگر یہ قبول ہے تو تمہاری زیارت قبول ہے, یہ قبول ہے تو حج قبول ہے, یہ قبول ہے تو عمرہ قبول ہے, یہ قبول ہے تو زکوٰۃ قبول ہے, یہ قبول ہے تو قرآن قبول ہے. قبولیتوں کا معیار نماز. اس لیے فرمایا اللہ اللہ فی الصلاۃ. اپنی نماز کا خیال رکھو, تمہیں خدا کے لیے اپنی نماز کا خیال رکھو. ان قبلت قبل ما سواہا وان ردت, اور اگر یہ قبول نہ ہوئی, رد ہو گئی, نماز رد ہو گئی, پھر کیا ہوگا؟ ردت ما سواہا, جو کچھ بھی تم کرو سب کچھ بیکار ہے. یہ کون سی نماز ہے؟ علی کی نماز, اہل البیت کی نماز, جو نبی کریم نے نماز دکھائی ہے, اس طرح سے نماز. لہذا آپ پڑھتے انہی راتوں میں سنتے ہیں, پڑھتے ہیں ائمہ کی شان میں اور ان کے فضائل میں کہ جب علی کو زخم لگے, تیر پاؤں میں موجود تھا, ران میں یا ٹانگ میں موجود تھا, تیر نکالتے ہوئے تکلیف میں تھے, تو فرمایا کہ جب یہ نماز پڑھے تو اس وقت نکال لینا.
نماز نماز کیوں؟ اس لیے کہ نماز استغراق ہے اپنے رب کی ذات میں، کھو جانا کھو جانا۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ کھیلتے ہوں گے، کرکٹ کھیلتے ہوں گے، فٹ بال کھیلتے ہوں گے، آپ نے ٹی وی میں بھی دیکھا ہوگا میچوں میں بعض اوقات کھلاڑیوں کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، میدان میں کھیل رہے ہوتے ہیں، بھاگ رہے ہوتے ہیں، جب بدن ٹھنڈا ہوتا ہے تو تب پتا چلتا ہے بھئی کتنی بڑی چوٹ لگی ہے۔ مادی چیزوں میں بھی جب انسان مستغرق ہو، غرق ہو جائے اس میں، تو درد کا احساس ختم ہو جاتا ہے، درد کا احساس ختم ہو جاتا ہے، تکلیف کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ اس چیز کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف انسان کی توجہ نہیں ہوتی۔ نماز ایسی کیفیت کا نام ہے کہ اگر اس نماز میں انسان پوری طرح سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو تو اس کے ارد گرد چاہے کچھ بھی ہو اس کو نہیں پتا چلے گا۔ امام زین العابدین علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں موجود ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کوہرام مچ گیا، کچھ دیر بعد رونا دھونا ختم ہوا، امام نے نماز ختم کی، سلام پھیرا، لیکن اسی طرح سے جا نماز میں مصلی میں بیٹھے رہے۔ گھر والے آئے، یہ ابن رسول اللہ آپ نے سنا نہیں؟ کہا نہیں۔ کیا ہوا؟ کہا گھر میں کوہرام مچ گیا تھا۔ کہا کب؟ کہا ابھی کچھ دیر پہلے۔ کہا مجھے نہیں پتا چلا چونکہ میں نماز میں تھا، میں نماز میں تھا۔ پوچھا آپ کو پتا ہے کیا ہوا؟ کہا نہیں۔ کہا کہ آپ کا بچہ گھر کے درمیان جو حوض ہے اس میں گر کر مر گیا ہے۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مقام عبودیت ہے، اور اس مقام عبودیت کی طرف پرواز نماز کے ذریعے سے ممکن ہے۔ اس لیے فرمایا فَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا، اگر یہ قبول ہے تو سب قبول، اگر یہ قبول نہیں ہے تو پھر کوئی چیز قبول نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ ایک شخص جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ اکبر کہہ کر، اس پر مزید میں بات نہیں کر سکتا، ٹائم نہیں ہے، جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس نماز کے لیے قیام کی کیفیت میں جب وہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو پھر جو کچھ وہ کہہ رہا ہے، جو کچھ وہ بیان کر رہا ہے، جو کچھ وہ مکالمہ انجام دے رہا ہے اپنے رب سے، کیا اس مکالمے میں اس کی کیفیت وہ ہے جو اس امام بارگاہ کے چوکیدار سے گفتگو کرتے ہوئے ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، آپ دروازے پہ کھڑے، چوکیدار نے آپ کو روکا، آپ اس سے 30 سیکنڈ گفتگو کر رہے ہیں اس امام بارگاہ کے چوکیدار سے۔ جب آپ اس سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی توجہ کدھر ہوتی ہے؟ چوکیدار کی طرف۔ کس چیز کی طرف ہوتی ہے؟ اپنی گفتگو کی طرف۔ وہ کیا کہہ رہا ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ نماز اللہ سے ہم کلامی، اور اللہ کی بارگاہ میں ہم کلامی میں کتنی دیر اللہ کی طرف توجہ دے پاتا ہوں۔ یہاں پر مجھے پتا چلتا ہے کہ آیا میری نگاہ میں اللہ کی حیثیت اس چوکیدار جتنی بھی نہیں ہے، اتنی بھی توجہ میں اللہ کی طرف دے نہیں پایا۔ یہاں سے پتا چلتا ہے کہ میں کہاں گھوم پھر رہا ہوں۔ اس لیے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، جب انسان نماز پڑھتا ہے تو یہی نماز اگر توجہ سے ہو تو اس کو پھر ہر حرام سے روکتی ہے، جھوٹ سے روکتی ہے، تہمت سے روکتی ہے، باقی گناہوں سے روکتی ہے، نگاہوں کے گناہوں سے روکتی ہے، زبان کی گناہوں سے روکتی ہے، زبان کے گناہ جتنے بھی ہیں۔ اور جب انسان نماز سے باہر آتا ہے تو اگلے لمحے پھر جانا ہوتا ہے نماز میں، تو اگلی دفعہ جا کر کیسے خدا کو منہ دکھائے اگر دو نمازوں کے درمیان اس نے اسی رب کی نافرمانی کیا ہے۔ اس لیے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہی وجہ ہے امیر المؤمنین اپنی زندگی کی آخری وصیت میں، آخری لمحات میں ہماری نجات کا جو نسخہ بتا رہے ہیں وہ یہ ہے، اللہ اللہ فی الصلاۃ، تمہیں خدا کا واسطہ، تمہیں اللہ کا واسطہ، نماز پر توجہ دو۔ صلوات بھیجیے بن محمد والے۔ تھک تو نہیں گئے؟ جو لوگ تھک گئے وہ ذرا صلوات بھیجیں۔
اب جو لوگ نہیں تھکے وہ بھی ذرا صلوات بھیجیں. اب دونوں گروپ مل کر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیں. عزیزان گرامی، یہ رات رونے کی رات ہے، دو حوالوں سے رونے کی رات، ایک علی پر اور ایک خود پر. صرف مصائب میں رونا نہیں، خود پر رونا کہ خدایا میں کہاں تھا، تو نے مجھے توفیق دی، آج اپنے گھر بلا لیا اور چند لمحے مجھے عطا کر دیے کہ میں تیری بارگاہ میں بیٹھ کر اپنے سیاہ اعمال پر نگاہ دوڑا سکوں. اپنے اعمال پر ان ایام میں، میں اس خطبے پر زیادہ بات نہیں کرتا چونکہ بڑے اہم نکات ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ خشکی محسوس کریں. ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. یہ راتیں امیر المؤمنین کے حوالے سے ذرا سوچیں. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب جب گھر سے نکلتے تھے نا رات، اور سامنے مسجد کوفہ ہے، گھر میں بھی تو عبادت کر سکتے تھے، گھر میں محراب تو تھا، مصلی بھی تھا، لیکن راتوں کی تنہائیوں میں نکلتے اور مسجد کوفہ میں جاتے، قبلہ رخ بیٹھ جاتے، بیٹھ کر ایک مناجات پڑھتے. وہ جو مناجات ہے امیر المؤمنین کی، اس مناجات کو مناجات مسجد کوفہ کہا جاتا ہے. مناجات مسجد کوفہ، ذرا اس کو پڑھیں. آپ سے گزارش ہے، التجا کرتا ہوں کہ آج کی رات وہ مناجات نکالیں. مناجات امیر المؤمنین مسجد کوفہ، مناجات مسجد کوفہ مفاتیح میں موجود ہے، جتنے اپلیکیشن ہیں ان سب میں آپ کو یہ دعا مل جائے گی، مناجات مل جائے گی. ابتدا میں دیکھیں کس طرح کے جملے ہیں. اللہم انی اسألک الامان، خدایا میں تیری پناہ چاہتا ہوں. کون؟ علی. میں تیری پناہ چاہتا ہوں. کس چیز سے؟ اللہم انی اسألک الامان یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن جب بھائی کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا، بھائی کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا. خدایا میں اس دن تیری پناہ چاہتا ہوں. کیوں؟ نفسا نفسی کا عالم، ہر شخص صرف اپنے لیے سوچ رہا ہوگا. وہ ماں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وبنیہ، اپنی ماں کو چھوڑ کر جا رہا ہوگا. نہیں بھائی تم خود بھگتو، میں تو جا رہا ہوں. ماں کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے اور وہ بیٹے کو بلا رہی ہے کہ بیٹا مجھے یہاں سے نجات دلا دو، کچھ مجھے اپنے اعمال دے دو. بیٹا کہے گا نہیں تم جلو ماں، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنے آپ کو بچانا ہے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وبنیہ، اپنی ماں سے بھاگ رہا ہوگا اور وہ ماں اپنے بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی. وہی بیٹا جس کے لیے اس دنیا میں اس نے رات دن ایک کیا ہے، جس نے اس دنیا میں حلال اور حرام نہیں دیکھا، رات اور دن نہیں دیکھا، گرمی اور سردی نہیں دیکھی، خود تکلیفوں میں رہی، بچے کو بچایا. وہی بچہ اور وہی ماں جس ماں نے اس بچے کے لیے خود کو شدید ترین اذیتوں میں رکھا، لیکن اس دنیا میں وہی ماں بچے کے بارے میں کہے کہ خدایا اس کو جہنم میں ڈال دے، اس کی جگہ مجھے بچا لے. یہ کون کہتا ہے؟ قرآن. اور قرآن سے امیر المومنین نے لیا. فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اپنی ماں سے بھاگ رہا ہوگا اور اپنے باپ سے بھاگ رہا ہوگا، اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، اپنی بیوی سے بھاگ رہا ہوگا، بیوی شوہر سے بھاگ رہی ہوگی. وہ دن اللہم انی اسألک الامان، خدایا اس دن تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری امان چاہتا ہوں. کتنا سخت ہے. اس دن تک پہنچنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ ایک سانس کا رابطہ منقطع ہو جائے تو آدمی فوراً پہنچ جاتا ہے. ایک سانس، ایک اٹیک ہو جائے، دل کی دھڑکن صرف چند سیکنڈ کے لیے منجمد ہو، بند ہو جائے، بس اتنی ہی کافی ہے.
لمحے چاہیے، لمحے بھی نہیں، ایک لمحہ چاہیے. اس جیسے آپ نے بٹن دبایا تاریکی آ گئی، بات ختم ہو گئی. ہماری زندگیوں میں وہ لمحہ کب آئے گا؟ 40 سال بعد، 50 سال بعد، 100 سال بعد، یا ہو سکتا ہے 2 منٹ بعد، نہیں معلوم. تو پھر کیا کروں میں؟ امیر المومنین پھر اس کے لیے نسخہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں گزرے ہوئے کو خدا حافظ کہو، گزر گیا. آنے والے کی امید نہ رکھو، اس لیے کہ اس کے آنے کا نہیں پتا کب آئے یا نہ آئے. تم ہو نہیں ہو تمہیں نہیں معلوم. تمہارے پاس جو قیمتی ترین متاع اور سرمایہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ لمحہ یہ موجود ہے ابھی اس وقت. جو تمہارے پاس یہ لمحہ موجود ہے اس کی قدر کرو اور اس میں اپنے آپ کو جوڑ لو اپنے رب کے ساتھ. اس لمحے میں اپنے آپ کو جوڑ لو. یہ جو آج کی رات ہے یہ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنے کی رات ہے، خود پر گریا کر کے اور امیر المومنین پر گریا کر کے. جتنا آپ اپنے اندر گریے کی کیفیت پیدا کرتے ہیں آپ کا دل نرم ہوتا ہے، اور جتنا آپ کا دل نرم ہوتا ہے اتنا زیادہ آپ اللہ کے قریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں. قرب خدا کے لیے سب سے بہترین نسخہ گریا ہے، سب سے بہترین نسخہ. اور اہل البیت علیہ السلام کی یہ عطا ہے کہ ان کے ذکر کی وجہ سے دل نرم ہو جاتے ہیں. ان کے ذکر کی وجہ سے دل نرم ہوتے ہیں، اور جب دل نرم ہو جائے تو پھر دل کی نرمی کی وجہ سے آنسو بہتے ہیں. اور یہی آنسو وہی کام کرتے ہیں جو آپ کے گاڑی کے شیشے پر وائپر کرتا ہے جب آپ اس کے پانی کا بٹن دباتے ہیں. جیسے ہی آپ کی آنکھوں سے اشک بہتے ہیں، ان بہتے اشکوں سے جو سب سے پہلا فائدہ ہوتا ہے وہ آپ کے دل کی چمک اور اس کی نورانیت ہے. وہ گریا اہل البیت پر یا اپنے گناہوں پر، دونوں میں. اس لیے اللہ کو محبوب ترین لوگ کون ہیں؟ جو سب سے زیادہ گریا کرتے ہیں، جو سب سے زیادہ گریا کرتے ہیں. اس لیے رسول پاک نے فرمایا کہ اللہ کو بچے بہت پسند ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ روتے زیادہ ہیں. ہمیں روتے ہوئے بچے اچھے نہیں لگتے، لیکن اللہ کو روتے ہوئے بچے اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ وہ روتے ہیں. اور یہ رونا یعنی اپنی کمزوری کا اعتراف، اور اس کے نتیجے میں دل کی پاکیزگی، دل کی نورانیت. رونا تحقیر کی علامت نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں رونا، اللہ کی بارگاہ میں رونا مضبوطی کی علامت ہے. اس لیے علی وہ ہستی کہ حضرت سلمان کہیں سفر سے واپس آئے، مدینے کی طرف شہر میں داخل ہونے لگے، کہیں سے رونے کی آواز آئی، رونے کی آواز. کانوں کو آواز آشنا لگی، اس آواز کی طرف بڑھتے چلے گئے. دیکھا کھجوروں کے جھرمٹ میں ایک جگہ ایک انسان، ایک شخص سجدہ ریز ہے اور زمین پر اس کے گال ہیں، چاند کی روشنی پڑ رہی ہے، اور دیکھا قریب جا کر رو رہا ہے. بیٹھ گئے. کون ہے؟ قریب گئے، دیکھا علی ابن ابی طالب ہے. علی ابن ابی طالب. وہیں پر بیٹھ گئے. علی روتے رہے، ہچکیاں بنتی چلی، یہاں تک کہ سلمان کہتے ہیں میں نے دیکھا علی کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوں کی وجہ سے وہ ریتلی زمین گارے کی شکل اختیار کر گئی. اتنا روئے، اور روتے روتے ایک وقت آیا علی کا جسم بے حرکت ہو گیا. کہتے ہیں میں پریشان ہوا، مضطرب ہوا. اس اضطراب اور پریشانی میں کہتے ہیں میں بھاگ کر گیا فاطمہ الزہرا کے دروازے پر. گھر پر جا کر دستک دی، بہت جلدی دروازہ کھل گیا، گویا فاطمہ الزہرا بھی بیدار تھیں اور مصلی پر تھی. میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کی بیٹی سلمان ہوں. فرمایا کہ سلمان رات کے اس پہر خیریت؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو اس کیفیت میں دیکھا ہے، مجھے نہیں معلوم ان کے جسم میں اب جان ہے یا نہیں ہے. جرأت نہیں کر سکا، اس لیے آیا آپ کو خبر دینے کے لیے. بیوی نے کیا فرمایا؟ فرمایا سلمان تم نے آج علی کو اس کیفیت میں دیکھا ہے، یہ علی کی ہر شب کی کیفیت ہے.
ہر شب علی اس طرح سے گریا کرتے ہیں اور اس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں. وہ علی، وہ علی، وہ علی آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. وہ علی. جب مسجد سے اس علی کو لایا جا رہا تھا نا، ایک چٹائی میں آپ کو اٹھایا گیا اور جب گھر کے قریب لایا گیا تو گھر میں اطلاع ہو گئی، لیکن اب ایک عجیب کیفیت ہے، عجیب کیفیت ہے کہ گھر کے قریب پہنچ کر امام حسن رک جاتے ہیں. خود امام علی کے جسم میں اس وقت جان نہیں ہے، بالکل زخموں سے چور ہے، خون زیادہ بہہ چکا ہے، حرکت نہیں کر پاتے، اس لیے مسجد سے یہاں تک آپ کو اٹھا کر لایا گیا ہے. لیکن بعض راویوں نے لکھا ہے کہ جب گھر کے قریب پہنچے تو آنکھیں کھولی، فرمایا مجھے زمین پر اتار دو، میں اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر اندر جانا چاہتا ہوں. پوچھا یا امیر المومنین وجہ کیا ہے؟ فرمایا میری بیٹیاں اندر موجود ہیں، میری بیٹیوں نے کچھ دیر پہلے مجھے انہی ٹانگوں پر، انہی پیروں پر چل کر نکلتے ہوئے دیکھا ہے، اب وہ برداشت نہیں کر پائیں گی، اس لیے میں اپنے پیروں پر چل کر گھر کے اندر جانا چاہتا ہوں تاکہ میری بیٹیاں بےتاب نہ ہوں. آپ کو آپ کی ٹانگوں پر کھڑا کیا گیا، ذرا قریب پہنچے تو علی پشت کرتے ہیں، رخ موڑتے ہیں اپنے اصحاب کی طرف. مسجد سے سارے صحابہ ساتھ آئے ہیں، لوگوں یہیں پر رک جاؤ، اب قریب نہ آنا. کیوں قریب نہ آنا؟ اس لیے کہ اندر میری بیٹیاں ہیں. جب میری بیٹیاں میری اس کیفیت کو دیکھیں گی تو ان کے رونے کی آوازیں بلند ہوں گی. جب وہ رونا شروع کر دیں گی تو ان کو رونے سے تو روکا نہیں جا سکتا، لیکن ایسا نہ ہو کہ میری بیٹیوں کی رونے کی آوازیں تم نامحرم لوگ سن پاؤ. اس لیے ذرا دور رہو تاکہ بیٹیاں روئیں تو آزادی سے رو سکیں آزادی سے. مولا آپ کی مظلومیت پر میں کیا کہوں اور کتنا سلام بھیجوں کہ آپ کو اتنا خیال تھا زینب و ام کلثوم کے رونے کے حوالے سے کہ کہیں نامحرموں تک ان کے رونے کی آواز نہ پہنچے. کاش آپ کربلا میں ہوتے، کاش آپ وہاں پر دیکھتے کہ کس طرح سے آپ کی ان بیٹیوں کی چادریں چھینی گئی ہیں. کاش آپ کربلا میں ہوتے اور دیکھتے کس طرح سے آپ کی پوتیوں کو تمانچے مارے گئے. کاش آپ کربلا میں ہوتے تو دیکھتے معصوم سکینہ کو کس طرح سے تمانچے مارے گئے اور ان کی بالیاں چھینی گئیں اور ان کے دامن پر لگی آگ بجھانے والا کوئی نہیں تھا. مولا کاش آپ کربلا میں ہوتے تو خیموں کو جب آگ لگی تھی اس وقت آپ انہی بیٹیوں کو دیکھتے کہ کس طرح سے اونچی آواز سے روتے ہوئے نکل رہی تھی اور کہہ رہی تھی واہ محمدہ واہ علیہ. انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.